بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں. آمین. آج ہمارا ٹاپک ہے نفس اور لوگوں کی باتیں. کل ہم نے سورہ احزاب کی آیت دیکھی تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا تھا اور اس میں ہم نے باقی بھی میں نے آپ لوگ کو اس میں بہت سی باتیں بتائی تھیں. تو آج ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں وہاں سے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ پردے کا حکم آ چکا ہے، رائٹ؟ اگر آپ کو نہیں بھی پتہ تھا تو آپ کو وہاں پتہ چل گیا. تو اب جب آپ پردہ سٹارٹ کر رہی ہیں تو سب سے پہلی بات آپ کے ذہن میں یہی آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، رائٹ؟ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا آج کل کا، وہ یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ہمیں اگر ہم پردہ کر لیں گے تو. کیونکہ یہ جو دور چل رہا ہے فتنوں کا، اس میں اگر کوئی بندہ چلتا ہے نا قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں پہ تو اس کو بہت آزمائشیں آتی ہیں. جسے اللہ چن لیتا ہے نا اسے عام سے خاص کر لیتا ہے، اور جو خاص ہو جاتے ہیں ان کے لیے آزمائشیں بھی خاص ہوتی ہیں اور پھر ان کے انعام بھی خاص ہوتے ہیں. ان کی آزمائشیں، ہمارے نبی بھی تو آزمائشیں آئی تھیں نا، وہ بھی اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے تھے. الحمدللہ جب ان پہ آزمائشیں آئیں تو جب ہم صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم پہ بھی آزمائشیں آئیں گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ صراط مستقیم کے راہی بنیں اور آپ کو آزمائش نہیں آئے. جب آپ خاص بنیں گے تو آپ پہ آزمائشیں آئیں گی اور پھر آپ کو اس کا انعام بھی خاص ملے گا انشاءاللہ. تو ابھی جو سب سے مین پرابلم آ رہی ہے ہمارے پردے میں، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ پرابلم بہت مین پرابلم بن جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ پردہ تو ہم کر لیں گے لیکن لوگ کیا کہیں گے، رائٹ؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. اگر آپ شہد رکھیں نا درمیان میں تو اس پہ بہت ساری مکھیاں اکٹھی ہو جائیں گی، رائٹ؟ تو آپ کو شہد نہیں بننا، ایسا نہیں بننا کہ آپ دیکھیں وہ ایگزامپل میں نے ایک بے پردہ عورت کے لیے دی جو پردہ نہیں کرتی، لیکن آپ کو ایسا بننا ہے کہ جب شہد کی مکھی شہد اکٹھا کر رہی ہے اور اس کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتی، رائٹ؟ آپ کو ایسا بننا ہے، نہ کہ ایسا کہ شہد درمیان میں پڑا ہو اور اس کے اوپر بہت سی مکھیاں آ رہی ہوں. اور آپ ایسی بنیں گی انشاءاللہ جب یہ سیریز اینڈ ہوگی. تو دیکھیں اب آپ جاتی ہیں کسی شادی میں اور وہاں آپ نے عبایا کیا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، گلوز پہنے ہوئے ہیں اور آپ نے ساکس بھی پہنے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں بھی کور ہیں. تو وہاں لوگوں کی آپ کو یہ آپ کے کانوں میں آوازیں آئیں گی کہ اسے گرمی نہیں آ رہی، اسے گھٹن نہیں ہو رہی، یہ کیا، یہ شادی انجوائے تو نہیں کر رہی، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی کیونکہ اس نے پردہ کر لیا ہے. تو پردہ کر کے آپ نے ایسا فیل نہیں ہونے دینا کہ آپ قید ہو گئی ہیں. آپ نے ایسا فیل کرانا ہے کہ آپ اس پردے کے اندر رہ کے اپنی زندگی انجوائے کر رہی ہیں. اور یقین مانیں جب آپ پردہ کر لیتی ہیں نا، آپ اپنی زندگی کو اتنا انجوائے کرتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں ایک شادی پہ گئی اور وہاں ایک آنٹی بیٹھی تھی میرے سامنے. تو وہاں فنکشن تو لیڈیز تھا لیکن کھانے کے ٹائم پہ
مرد اندر آ گئے تھے. تو جب کھانا سٹارٹ ہوا میں نے نقاب کر لیا کیونکہ اس سے پہلے تو عورتیں تھیں تو میں نے نقاب اتار دیا. جب مرد اندر آئے اور میں نے نقاب کیا اور گلوز پہنے ہاتھوں میں تو وہ سامنے والی آنٹی مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھیں. میں نے ان کے دیکھنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا, نہ ہی میں کنفیوز ہوئی, کیونکہ یہاں جو یہ اسٹیج ہوتی ہے نا, یہاں آپ کا کانفیڈینس چیک ہوتا ہے. جب آپ کانفیڈنٹ ہیں تو پھر اگلا بندہ آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا. اگر آپ ڈرے ہوئے ہیں, کنفیوزڈ ہیں, یا آپ کے چہرے سے الجھنیں نظر آ رہی ہیں نا کہ یہ سب کیا کہیں گے, میں کیسے فیس کروں گی, تو پھر اگلا بندہ آپ کو کہتا ہے. اور وہاں آپ کا نفس پھر آپ کے جو آپ پہ قابو میں آ رہا ہوتا ہے وہ پھر ایک دم سے آپ کو آپ کے ذہن میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کہتی ہیں بس اب تو میں کر ہی نہیں سکتی, اب مجھے انہوں نے باتیں سنا دی ہیں, یہاں ہوا ہے آگے بھی ہوگا, اور لوگ مجھے کیا کہیں گے, یہ کیسی دقیانوسی لڑکی ہے, کیا ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا. اچھا, آپ نے کانفیڈنس اپنا بالکل صحیح مینٹین رکھنا ہے 100%. تو میں نے کھانا اسٹارٹ کر دیا. تو وہ آنٹی اب دیکھ رہی ہے کہ میں کھانا کیسے کھاؤں گی. وہاں کھانے میں چاول تھے تو میں نے پلیٹ پکڑی آرام سے اور میں نقاب کے اندر سے چاول کھانا شروع ہو گئی. اور وہ آنٹی مجھے دیکھے جا رہی ہے 5-10 منٹ ایسے دیکھا اور پھر مطلب اپنے کھانے میں لگ گئی نا. تو دیکھیں وہاں کیا چیز میرے کام آئی, وہاں میرا کانفیڈنس اور اللہ پہ توکل. کیونکہ جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر پردہ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں خود بخود. تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میں آپ سے اپنی سٹوری اسی لیے شیئر کرتی ہوں کہ آپ موٹیویٹ ہو سکیں, آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم اکیلے ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں نا, جو آپ قرآن کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں, آپ کے لیے آزمائشیں آتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتے ہیں آپ کو کہ آپ کا اللہ پہ کتنا توکل ہے. جب آپ نقاب کر کے کھائیں گی نا, ایک دفعہ گرے گا, دوسری دفعہ گرے گا, لیکن کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ آپ کا عبایا گندا ہو جائے گا, تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی, لیکن اس کے بعد آپ کو عادت ہو جائے گی. آپ کو نقاب کر کے کھانے میں تو کوئی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا نا. دیکھ تو سب اسے رہے ہوتے ہیں جو نقاب کے بغیر کھا رہے ہوتے ہیں. نقاب کے اندر ہیں, آپ جیسے مرضی کھائیں, جیسے گھر کھاتے ہیں ویسے کھائیں. وہی جب میں اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں, جب میں پردہ نہیں کرتی تھی اور مجھے کہیں شادی پہ جانا پڑتا تھا, اور میں جب کھانا اسٹارٹ کرتی تھی تو مجھے یہی ہوتا تھا کہ اللہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ سب کیا بولیں گے, کیسے کھاتی ہے, کیا کر رہی ہے. لیکن جب میں نے پردہ اسٹارٹ کیا الحمدللہ, اب کیونکہ میں تو نقاب کے اندر کھانا کھا رہی ہوتی ہوں تو کوئی کیسے دیکھ رہا ہے اس کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے نا. جو بھی دیکھ رہا ہے اسے تو بس میری آنکھیں ہی نظر آ رہی ہیں, یہ تو اسے نظر نہیں آ رہا کہ میں کیسے کھا رہی ہوں. تو بس آپ نے نقاب کرنا ہے اور آرام سے کھانا ہے جیسے آپ گھر کھا رہے ہیں. اور سب سے مین بات جو ہے نا, وہ آپ نے اپنا کانفیڈنس صحیح رکھنا ہے. آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. آپ نے اللہ سے یہی کہنا ہے, یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر آپ کا حکم مان کے میں نے پردہ شروع کیا ہے, اور اب آپ نے آگے میرے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کیسے کیسے آسانیاں پیدا کریں گے. میں نے اپنی بہت سی آڈیوز میں کہا ہے کہ جب ایک بچہ چلنا شروع کرتا ہے نا, اس کے لیے پہلا قدم مشکل ہوتا ہے, دوسرا قدم مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ چلنا سیکھ جاتا ہے. اسی طرح جب آپ پردہ شروع کرتی ہیں نا, آپ کے لیے پہلا قدم مشکل ہوتا ہے, دوسرا قدم مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد آپ تیزی سے مسافتیں طے کرنا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کو آزماتے ہیں نا, اور آپ کا اللہ پہ توکل مضبوط ہوتا ہے, اور پھر جب وہ آپ کی آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں, تو پھر آپ کا اللہ پہ یقین مزید بڑھ جاتا ہے. رائٹ. تو پہلی سیڑھی مشکل ہوگی آپ کے لیے, دوسری ہوگی, تیسری ہوگی, لیکن اس کے بعد آپ آرام سے طے کرنا شروع کریں گے. ایسا نہیں کہتی میں کہ لوگوں کی باتیں دکھ نہیں دیتی یا کبھی کبھی ہمارا حوصلہ ٹوٹنے نہیں لگتا. ہاں ایسا ہوتا ہے, لیکن میں نے آپ لوگوں سے کہا نا, اللہ پہ توکل کرنا ہے, اللہ پہ پورا پورا یقین کرنا ہے.
اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ جب آپ کا توکل اللہ پہ مضبوط ہوگا نا تو پھر آپ لوگوں کی باتوں کو اتنا سر پہ سوار نہیں کریں گی، آپ کو لوگوں کی باتیں اتنی تکلیف نہیں دیں گی۔ آپ کو یہ ایک بات حوصلہ اور تسلی دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کا حکم مانا ہے، میں ان سب کو اچھی لگوں نہ لگوں، ان سب کو پسند آؤں نہ آؤں، میں اپنے اللہ کو پسند آ رہی ہوں، اللہ مجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، میں اللہ کی نظروں میں اچھی لگ رہی ہوں۔ الحمدللہ۔ ان آڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تاکہ یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو اس آڈیو میں پارٹ رہ گیا ہے وہ ہم کل کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔